مشت زنی کرنا یعنی اپنے ہاتھ سے شہوت پوری کرنا۔ ناظرین، یہ ایک ایسا گناہ ہے جو اکثر ہمارے معاشرے میں نوجوان اس مرض میں مبتلا ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس کا نقصان کیا ہے؟ کون سے عذاب میں وہ گرفتار ہوں گے؟ سخت عذاب کے مستحق ہوں گے۔ احادیث کے روی سے کچھ آپ کے سامنے باتیں عرض کر رہا ہوں۔ ایک روایت میں ہے کہ یہی لوگ جو مشت زنی کرتے ہیں، محشر میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے جن کے ہاتھ حاملہ ہوں گے، یعنی یہی وہ لوگ ہوں گے جو اپنے ہاتھ سے شہوت پوری کرتے ہیں۔ یعنی عذاب کے ساتھ ساتھ ذلت، رسوائی، خواری بھی ان کے حصے میں آئے گی، جو ان کے ہاتھ حاملہ ہوں گے، حمل والے ہوں گے۔ ایک اور روایت میں ایک صحابی ہے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک ایسی قوم پر عذاب نازل فرمایا جو اپنے ہاتھوں سے شرمگاہ سے کھیلتے ہیں۔ یعنی یہ ایک ایسا گناہ ہے جو اس گناہ کے مرتکب عذاب کے مستحق ہوتے ہیں۔ اور ایک حدیث کی روایت میں اس کو ملعون قرار دیا ہے، جو اپنے ہاتھ سے نکاح کرے وہ ملعون ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ۔ اس آیت میں اللہ پاک نے فرمایا جو لوگ جائز راستے کو چھوڑ کر، حق حلال والے راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے، یعنی زناکاری، بدکاری کرتا ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، یہی لوگ حد سے تجاوز کرتے ہیں۔ تو اکثر فقہاء کرام نے اس آیت کے روی سے لکھا ہے کہ اپنے ہاتھ سے شہوت پوری کر لینا بھی اس آیت کے عموم میں داخل ہے، یعنی یہ عمل حرام ہے۔ تو ناظرین، اس آیت اور احادیث کے روی سے اگر دیکھا جائے تو اس گناہ سے اجتناب کرنا چاہیے۔ بڑے عذاب کے مستحق ہوں گے یہی وہ لوگ، یعنی عذاب کے ساتھ ساتھ ذلت، رسوائی، خواری بھی ان کے حصے میں آئے گی۔ جیسا کہ ایک روایت میں ہے جو شادی شدہ لوگ، مرد اور عورت زنا کرتے ہیں، وہ جب جہنم میں جائیں گے تو ان کے شرمگاہ سے بدبو نکلے گی، یعنی عذاب کے ساتھ ساتھ بدبو نکلے گی۔ یہی خواری، ذلت اور رسوائی ان کے حصے میں آئے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو حفظ و امان میں رکھے۔